ساما ماشاءاللہ بالکل ہوش میں تھا. اس کے آخن لے جا رہے تھے, لے کر گئے تو لیکن ایمبولینس کیا نام ہے وہاں پر پی ایس ایل چل رہا ہے. آئی تھنک اگر کنٹینر نہیں لگے ہوتے تو ساما 5 منٹ میں پہنچ جاتا اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید تھی کہ وہ بچ بھی جاتا, لیکن بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے کی میری موت واقع ہوئی. السلام علیکم ناظرین, میرا نام مرزا علی بیگ ہے اور اس وقت میں لیاقت آباد کراچی میں موجود ہوں. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ایک اور واقعہ پیش آیا, ایک اور شہادت ہوئی. ایک ماں کا بیٹا اس سے چھین لیا گیا. واقعہ کیا پیش آیا؟ صحیح صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کے غم میں شریک ہوں, مگر جو غم آپ فیل کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. اور افسوس کے ساتھ آپ کا بیٹا شہید ہوا. واقعہ کیا ہوا, کب ہوا تھا, تھوڑا سا بتائیں گے؟ میرا بیٹا اسامہ سعید انڈس یونیورسٹی کا طالب علم ہے, 4th ایئر میں کمپیوٹر سائنس میں. تو وہ 20 تاریخ کو سیٹرڈے کو لاسٹ وہ گاڑی کا چھوٹا سا کام کرانے کے لیے لائٹ کا غریب آباد کے پاس گیا تھا, الیکٹریشین کے پاس. تو وہاں پر پھر یہ ہوا کہ میرے کوئی موبائل انسپیکٹر جو ہوتے ہیں انہوں نے مطلب نوک کیا دروازہ. تو اسامہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور برابر میں ٹیکنیشین بیٹھا ہوا تھا جو گاڑی کی لائٹ صحیح کر رہا تھا. تو جب بچے نے شیشہ کھولا تو اس نے کہا کہ مطلب موبائل دے دو, ٹی دکھائی, بچے نے موبائل دے دیا اسامہ نے. اور پھر اسامہ سے موبائل لینے کے بعد دوسرا لڑکا جو ٹیکنیشین تھا اس سے بھی اس سے پیسے مانگے پھر تو اس نے اپنا والیٹ دے دیا, چلا گیا. پھر وہ گاڑی بیٹھنے کے لیے جیسے بائک پہ جاتے ہیں یہ لوگ بیٹھنے کے لیے, جیسے وہ آگے لیکن پھر دوبارہ پلٹ کر آیا اور اسامہ کو گولی ماری میرے بچے کو. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب بیٹے کو اس نے جب موبائل بھی دے دیا, سب کچھ کر دیا اور اس کو شہید کر کے چلے گئے جوان بچے کو. اب میرا اسامہ تو اب آ ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. اب یہ ریکویسٹ ہے کہ مطلب اس کے قاتلوں کو جن کے بارے میں سنا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا ہے. تو اسامہ ماشاءاللہ 19-20 سال کا تھا. کتنے لوگ تھے جو بائک پر آئے تھے؟ 2 لوگ تھے. لیکن پھر جب میں رات کو جب ایس ایچ او سے کامرہ حیدر سے بات ہوئی تو انہوں نے کوئی یہ ویڈیو دکھائی کہ وہ ویڈیو کے اندر پھر دکھایا گیا کہ 2 بائکس تھیں, 2 بائک سے 4 لوگ تھے. انہوں نے پہلے پیچھے کیا نام ہے ان سے مطلب اسامہ کی مطلب دکھایا گیا کہ وہ آگے گاڑی ہے, اس طرح پھر جا کے وہ 1 بائک اور 2 بائک والے چلے گئے. اور جنہوں نے پھر بعد کی واردات کی جو ابھی پکڑے گئے ہیں سننا ہے. تو بس یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی یہ پکڑے گئے ہیں تو جلد سے جلد انصاف دیں اور ان کو سزائے موت دیں سب کو. اسامہ نے کوئی مزاحمت کی تھی اس وقت؟ نہیں, اسامہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی. بہت سمجھدار بچہ تھا. میں نے اس کو کہہ رکھا تھا کہ بیٹا کبھی بھی اس طرح ہو خدا نہ خواستہ تو موبائل دے دو. اس کو موبائل دے دیا تھا اور وہ مطلب مزاحمت کرتا تو پہلے ہی کر لیتا, لیکن کوئی مزاحمت نہیں. انہوں نے تو آ کے دوبارہ واپس آ کے مارا ہے. انویسٹیگیشن وغیرہ کا کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ مطلب لوگوں کو پکڑا, تو ابھی باقی فردر کورٹ کے اندر بھی ہوگا, پتہ نہیں. اب دیکھیں, کوشش یہ دعا کریں کہ مطلب یہ جلد سے جلد مطلب یہ کام ہو. اور کتنے لوگ پکڑے گئے؟ میں نے کہا 3 افراد پکڑے ہیں, آئی تھنک 3 پکڑے ہیں. کیا آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہ پہچاننے کے لیے؟ پہچاننے کے لیے رابطہ کیا. جو بچہ ساتھ تھا انہوں نے پہچانا بھی ہے کہ ہاں یہی لڑکا تھا جس نے مطلب اسامہ کو مرڈر کیا ہے. اور پولیس کی کیا مطلب فردر کیا بتانا ہے کہ اب کیا ہوگا, کس طریقے سے ان کی یعنی کہ کورٹ کیس چلے گا, سزا کب ملے گی, کچھ بتایا ہے آپ کو؟ اب سزا کا تو ظاہر سی کورٹ میں ہی ملنی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کورٹ کے جو پروسیجر ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے, لیکن میری یہ درخواست ہے کہ مطلب جلد سے جلد کیا نام ہے اس معاملے کو ریزولو کیا جائے تاکہ دوسرے اسامہ, اتنے سارے اور اسامہ ہیں, اتنے سارے شہر کے لوگ ہیں, وہ مطلب بچ جائیں شہید ہونے سے اور ہلاک ہونے سے. مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب پورے کراچی کو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. جب جو ہے گولی لگی تھی درمیان میں اسامہ کی سانسیں تھی یا فوری طور پر کیا ہوا تھا وہ تھوڑا سا بتائیے گا؟ اسامہ ماشاءاللہ بالکل ہوش میں تھا. اس نے کیا نام ہے یہ وہ جو کام کرنے والا ٹیکنیشین تھا وہ اسی گاڑی کے اندر اس کو اسامہ کو عثمان میموریل لے گیا. 2 منٹ کا وہاں قریب فاصلہ تھا, لیکن عثمان میموریل والوں نے پھر کہا کہ یہاں پر ہمارے کوشش کی انہوں نے بلٹ کی, لیکن 2-4 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مطلب اتنے بڑے اس کے لیے انتظام نہیں ہے ٹریٹمنٹ کے لیے, تو آپ کہیں اور لے جائیں. تو پھر انہوں نے ایمبولینس بلا کے آخن لے جا رہے تھے, لے کر گئے تو لیکن ایمبولینس کیا نام ہے وہاں پر پی ایس ایل چل رہا ہے. آئی تھنک
تو اس کی وجہ سے وہاں ٹریفک مطلب کنٹینر لگائے ہوئے تھے. اگر وہ کنٹینر نہیں لگے ہوئے ہوتے تو یہ راستہ صرف اونلی وہاں سے 5 منٹ کا تھا. لیکن آتے ہیں کہ اگر یہ پی ایس ایل نہیں ہو رہا ہوتا یا اس طریقے کا ٹریفک جیم نہیں ہوتا تو اسامہ اتنی دیر تک حیات رہا تھا کہ وہ آغا خان یا کسی بڑے ہسپتال تک پہنچ سکتا. ہاں بالکل پہنچ سکتا تھا. اگر کنٹینر نہیں لگے ہوتے تو اسامہ 5 منٹ میں پہنچ جاتا. اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید تھی کہ وہ بچ بھی جاتا. لیکن بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے کی میری موت واقع ہوئی. ایمبولینس میں تھا وہ؟ ایمبولینس کے اندر تھا. ایمبولینس کو بھی الاؤ نہیں کیا ہوا ادھر؟ ایمبولینس کو بھی الاؤ نہیں تھا نا. میں نے پھر ایڈیشنل آئی جی صاحب آئے تھے میرے گھر پر, اور وہ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی. میں نے کہا کم سے کم ایمبولینسز کے لیے تو مطلب راستہ کھولیں, فائر بریگیڈ ایمبولینسز کے لیے. تو آئی تھنک میں نے سنا ہے کہ شاید کھول دیا گیا ہے. پتہ اب میں خود تو نہیں گیا لیکن شاید سنا ہے. ابھی لگ رہا ہے کہ وہی لوگ ہیں اور ان کو جلد سے جلد سزا دی جائے گی یا اس کیس کو مزید آگے ایکسٹینڈ کریں گے پھر بڑھائیں گے؟ وہی پیشیوں کا جو سلسلہ پاکستان میں ہوتا رہتا ہے. بس اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ مطلب پیشیاں چلتی رہیں. میں تو چاہوں گا جلد سے جلد انصاف ملے تاکہ اس طرح کے واقعات بالکل رک جائیں. اگر انصاف جلدی ملے گا تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہاں پر ایک بات انہوں نے جو بات کی کہ اسامہ کی زندگی باقی تھی, وہ ہسپتال بر وقت پہنچ جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان ہوتا اور اس کی شہادت نہیں ہوتی. اگر جو انہوں نے بات کی کہ کوئی بھی انٹرنیشنل ایونٹ ہو, چاہے پی ایس ایل ہو یا کوئی اور ہو, جو ایمرجنسی فورسز ہوتی ہیں, آیا وہ فائر بریگیڈ ہو, مریضوں کے لیے خاص طور پہ ایمبولینس کی ایک باقاعدہ لین بنانے چاہیے کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں کوئی مریض جا رہا ہے تو جو اس کے آس پاس پی ایس ایل کے یا اسٹیڈیم کے آس پاس کے جو روڈز ہیں اس کی ایک لین باقاعدہ طور پر ایمرجنسی کے لیے بنا دینی چاہیے. تو میری یہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان, پی ایس ایل کے جتنے بھی اراکین ہیں, انتظامیہ ہے, سندھ گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ, پاکستان میں رہنے والے تمام تر قانونی جو ادارے ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ آپ آج ایک اسامہ گیا ہے, رستے میں نہ جانے کتنے اسامہ اور اسامہ کے والدین, والدہ اور ہمارے بزرگ بچے خدا نہ خواستہ اس طریقے کے حالات میں ہوں. تو ان کا سوچیں اور ایسا کوئی پلان ترتیب دیں ٹریفک کا تاکہ وہ ایسے حادثات سے بچ سکیں.